سر بجٹ آ رہا ہے اور مجھے تو ذاتی طور پہ کچھ خاص اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن تنخواہ دار طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ مزید اور کتنے ٹیکسز لگیں گے، سیلری آنے سے لے کر خرچ ہونے تک، بینک سے نکالنے تک، اس کے بعد اگر کہیں کچھ کھا رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں، صرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے۔ کچھ ریلیف آپ کو نظر آتا ہے سر؟ پہلی چیز تو مجھے تنخواہ دار سب تک کی بات نہیں سمجھاتی. ہم اس ملک میں اتنے بٹے ہوئے ہیں، کوئی ہر طریقے سے بٹے ہوئے. اب تنخواہ دار طبقہ ایک اور نیا نکل آیا. جی دیکھیے، سب ٹیکس دے رہے ہیں، سب مارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے بیوروکریٹس نے کہ صرف وہی دے رہے ہیں، باقی کوئی نہیں دے رہا. باقی ایک چیز یاد رکھیے، تنخواہ دار طبقے میں سے بہت میجورٹی سرکاری ملازم ہے، اور سرکاری ملازم تو ٹیکس دیتا نہیں ہے، وہ ٹیکس پہ زندہ رہتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. باقی رہ گئی بات بجٹ کی. بجٹ تو ہم بناتے ہی نہیں، آئی ایم ایف بناتا ہے. جس دن ہم لوگ خود ہم میں جان آ جائے گی اس دن کوئی بات بنے گی. وہ ابھی نہیں آئی، پتہ نہیں کتنے 100 سال اور لگیں گے. اچھا سر، ڈائریکٹس نیٹ بڑھانے کے بجائے اب یہ جو ایک نئی سمجھ آ رہی ہے کہ جناب آپ ہائیبرڈ گاڑیوں، اسپورٹس موونگ گڈ، فاسٹ موونگ گڈ اور ویل ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کریں. انفیکٹ میں دیکھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں یا جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں یہ بھی پوش لوگوں کی پہنچ میں ہیں، اس پہ بھی ٹیکس لگائیں. بٹ اب تو ہم بار بار لوگ کو یہ کہہ رہے ہیں پیٹرول افورڈ نہیں ہوتا تو آپ فیول ایفیشنٹ گاڑیوں پہ آ جائیں. اگر اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا تو وہ بھی تو ایک بوجھ ہی ہوگا. آپ کو لگتا ہے دس از دا رائٹ اپروچ؟ دیکھیے جی، میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، پر میری بات کون سنتا ہے؟ کون نہ آپ سنتے ہیں نہ کوئی اور سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا. پہلی چیز تو مجھے بتائیے کہ سرکاری افسروں کی جو تنخواہیں ابھی نکل رہی ہیں، بہت سارے افسروں کی، میں بہت افسر جانتا ہوں، 50 لاکھ کروڑ روپیہ. بینکوں کے جو ہیڈز ہیں ان کی تنخواہیں تو 2.5-3 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا تھا بینک کو پرائیویٹائز کرو. اب میں کہتا ہوں غلطی ہوگی، بینک کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہماری جو سرکاری افسروں کی تنخواہیں وہ تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. آپ اگر غور کریں، میں نے آج سے 5 سال پہلے ایک رپورٹ نکالی تھی، کتاب کی شکل میں ہے، دیکھ لیں. اس کا نام ہے ورک رچ کیش پور. کہ آپ سرکاری افسر ہوتے ہیں، میری تنخواہ تو صرف 2 لاکھ ہے، 1 لاکھ ہے، پر وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پاس 10 گاڑیاں، اس کے پاس مفت پٹرول ہے، اس کے پاس مفت بجلی ہے، اس کے پاس 50 نوکر ہیں، اس کے پاس 2-3 بڑے بڑے سرکاری گھر ہیں، وہ بھی شہر کے سب سے اچھے علاقوں میں. اس کے پاس 10-15 بورڈ ممبرشپ. یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ اصل جو ریفارم یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی چیز، آپ کے بے وقوف والے ایکسپینڈیچر کو ختم کر دیں. کیا وجہ ہے کہ ایک گریڈ 17 کا افسر ایک ڈالا لیے پھر رہا ہے، ساتھ اس کے آگے پیچھے 2 ڈالے پھر رہے. ایک تو مجھے پتہ نہیں، ڈالوں کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے تھے. میڈم، میں جب بچہ تھا، میرا باپ بھی ایک افسر تھا، سرکاری افسر. وہ تو سائیکل پہ دفتر جاتا تھا، اور وہ جناب جب چیف سیکرٹری بھی تھا تو اپنی گاڑی پہ دفتر جاتا تھا. یہ نہیں کہ اس کے پاس سرکاری گاڑی، اس کے پاس کوئی ڈالے نہیں تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اب تو آپ کی جو سرکاری عیاشی ہیں، میں تو کہتا ہوں پہلے میں آئی ایم ایف سے پوچھتی کہ سرکاری عیاشی نظر نہیں آتی. جہاز کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. مطلب اب ہر افسر کو جہاز چاہیے. حالت یہ ہوگی کہ آئی جی صاحب کے پاس جہاز آ گیا، گورنر، چیف منسٹر. یہ چیزیں کب ختم ہوگی مجھے بتائیے. اور یہ جو آپ نے گیٹڈ اسٹیٹس بنا لیے، کبھی آپ سرکاری افسروں کے گھر گئی ہیں؟ اگر نہیں گئی، میری آپ سے درخواست ہے، آپ کر نہیں سکیں گے، درخواست ہے کہ آپ ایک کیمرہ لے کے نا سرکاری افسروں کے گھروں میں چل جائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا، ہر شہر میں سرکاری افسروں کے گھر جا کے دکھا دیں لوگوں کو کیسے ان کے لانز، ان کی ماشاءاللہ عیاشیاں، ان کے تو کلب ڈاکٹر دکھا دیں. صاحب، جب آپ یہ تمام فیکٹس بتا رہے ہیں اور ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کا کشکول خود سے نہیں توڑنا چاہتے، بھارت نے توڑ دیا، سو آئی ایم ایف جب باقی چیزیں کرنے کو کہتا ہے تو پھر آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ڈالوں والے یا گھروں والے یا حکومت کے جو اپنے ہیں، اس کو سب سے پہلے کم کریں؟ میڈم، میں نے کہا نا، میں نے 30 سال آئی ایم ایف میں کام کیا ہے، بڑے ملکوں میں گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں جب جاتا تھا، میں لوگوں کو اکثر کہتا تھا بھائی میں آپ کا کام نہیں کرنے، آپ کو بچانے نہیں آیا. ابھی تک میری قدر بڑی ہے، 2-3 ملکوں میں جاتا ہوں، وہ ابھی تک قدر کرتے ہیں. میں ان کو کہتا تھا بھائی میں آپ کو بچانے نہیں آیا، میں اپنی نوکری بچانے آیا ہوں. تو اگر آپ سوچتے ہیں میرے کندھے بندوق رکھ کے چلائیں گے تو نہیں ہوگی بات. آپ کو اپنے کندھے بندوق رکھ کے چلانی ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے کوئی کام، میں سجیسٹ کر سکتا ہوں، پر میں اپنا کریئر داؤ پہ نہیں لگاؤں گا. اگر میں ڈالوں وغیرہ کی بات کرتا ہوں، آگے جا کے لوگ مجھے نوکری سے نکلوا دیں گے، میں کیوں کروں بھائی؟ میرا کیا اس میں پے آف ہے؟
سر मतलब جب یہ یہ جو صورتحال تماشے ہے اور آپ کا خیال ہے 90% 90% انکم ٹیکس ود ہولڈنگس یا سے ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں خود بخود آ جاتا ہے، پھر بھی ایف بی آر اپنے گولز پورے نہیں کر پاتا، تو پھر اتنی بڑی مشینری، ہزاروں ملازمین کا آخر کام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ چلیے ایک اور کام کر لیں، کیمرہ لے کے منسٹر صاحب کے دفتر چل جاتے ہیں، میں آپ کو منسٹروں کے دفتر لے جاتا ہوں، آپ خود بھی جا سکتی ہیں، آپ کو پتا ہے منسٹر صاحب جب کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ 10 15 بندے آتے ہیں، نیچے 3 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہوتا ہے، ان کے اندر 15 20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنی عیاشی میڈم میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی ملک میں، بڑے ملکوں میں رہا ہوں، میں نے اتنی عیاشی کبھی نہیں دیکھی۔ امریکہ میں چیف جسٹس کے گھر کے پاس میں رہتا تھا، اس کی وہ عیاشی نہیں تھی جو ہمارے گریڈ 17 افسر کی عیاشی ہے۔ اس کا گھر اپنا خریدا ہوا تھا، اس کا گھر سرکاری گھر نہیں تھا۔ لیری سمرز ٹریجری سیکرٹری تھا، وہ اس نے جب گھر خود خریدا، جو اسٹیگلٹ جو تھا کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزر تھا، خود گھر خریدا اس نے۔ ان کے پاس کوئی ڈالے نہیں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ کی جو عیاشی ہے میڈم، اس کا کسی نے تو کرایہ دینا ہے نا، وہ تو پھر آپ نے ہی دینا ہے، ہم نے ٹیکس پیئرز نے دینا ہے، ہم لوگوں نے دینا ہے۔ آئی ایم ایف کیوں دے بھائی؟ آئی ایم ایف کہتا ہے ہم کیوں دے بھائی؟ تم لوگ دو، تم لوگ یہ چاہتے ہو تو تم دو۔ سر اب یہ جو سیدھی سی انیس بات ہے، انیس پرسنٹ جو جی ایس ٹی بڑھانے کی تجویز ہے، یہ کتنی وائبل ہے، اور آپ کے خیال میں یہ جو بجٹ بالکل آئے گا ہوگا، اس اور سے؟ انشاءاللہ اگلے 5 6 سال میں یہ 25 پہ جائے گا۔ تو 19% جی دیکھیں آئی ایس ایم ٹی ایف کا ہونے تو کے بڑا بعد سمپل، ہماری اکانومی اور یہ عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی خوش ہے اپنی جگہ، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ لوگ ہنستے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں، پر یہ یاد رکھیے ہمارا فیوڈل سسٹم ہے، ہم تاحیات عرصے سے، صدیوں سے ہم سیٹھوں کی قدر کرتے آئے ہیں، سرداروں کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارا ابھی بھی وہی حال ہے، ہمارا عام آدمی قدر کرتا ہے سیٹھ اور سردار کی۔ وہ اس لائن میں ایک کاسٹ سسٹم ہے، جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ I know these are hard things and you don't like them when I say them, but I think somebody has to begin to talk about the reality of Pakistan. بالکل یہ صحیح۔ کہنا کہ آئی ایم ایف زیادتی کر رہا ہے، بالکل نہیں زیادتی کر رہا۔ آئی ایم ایف کیا کرے؟ وہ دیکھ رہا ہے بھی آپ کے خرچے بڑھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار اپنے انکم بڑھاؤ خرچے بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ دنیا سے قرضہ مانگنے جاتے ہو، بیکاز آفٹر آل آئی ایم ایف کا کیا رول ہے؟ آئی ایم ایف کا رول یہ ہے نا، اس نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ منیمم کام کر لو، بس ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ 6 مہینے سال کا ہوتا ہے، اس سے آگے تو نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اس سے باہر نہیں جانا، ہم نے بھی اگلے 5 6 سال 10 سال ادھر ہی رہنا ہے، کیا شاید 30 سال ادھر ہی رہنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں یار، ایک مریض، میڈم آپ اس طرح سوچیں، آپ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، مریض ہے جو روز دارو پی کے آ جاتا ہے یا کوئی مورفین کا ٹیکا لگا کے آ جاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے یار مجھے ایک پیناڈول دے دو، تو آپ اس کو پیناڈول دیں گی اور کیا کریں گی؟ بالکل ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال یہ بتا دیجیے، زراعت ہو گیا، ریٹیلرز ہو گئے، ریئل اسٹیٹ ہو گئی، حکومت ان سے ٹیکس لینے میں ناکام کیوں ہے؟ دیکھیے جی، یہ بھی بات غلط ہے، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ سے لے لیں، ریئل اسٹیٹ سے کیا آپ ٹیکس لیں گی؟ پلیز مجھے بتائیے۔ ایک تو ہمارے ملک میں متس بڑی بنی ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ ہے کہاں اس ملک میں؟ بتائیے۔ پلاٹوں کی گیم بابو نے بنائی ہے، اس میں یہ لوگ ہمیں امپریشن دیتے ہیں بڑا پیسہ بنتا ہے۔ میڈم آپ نے کبھی پلاٹ لیے ہیں؟ کوئی پیسہ بنایا آپ نے پلاٹ میں؟ آپ کسی کو جانتی ہے جس نے پلاٹوں میں پیسہ بنایا ہے؟ فی میں الحال تو تو حیران ہوتا ہوں جو ہم نے متس بنائی ہوئی ہے پلاٹوں کا۔